السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تقریباً چوتھی مرتبہ پھر سے ایک نام نہاد حافظ قرآن انجینئر صاحب کو قتل کرنے کے ارادے سے کل بروز اتوار 6 اگست کو جہلم اکیڈمی آیا، لیکن اللہ کے فضل سے انجینئر صاحب تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی سازش کو ناکام کر دیا گیا اور الحمدللہ انجینئر صاحب بالکل خیریت سے ہیں۔ آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے ہر اتوار کو انجینئر صاحب پبلک کوشچن آنسر سیشنز کرتے ہیں، جس میں تقریباً 300 سے 400 لوگ ہر دفعہ آتے ہیں اور براہ راست انجینئر صاحب سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ اسی موقع کا غلط فائدہ اٹھا کر اس سے پہلے بھی 3 لوگ انجینئر صاحب کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، لیکن اب یہ 18 سال کا TLP کے مدرسے کا طالب علم تیز دھار چاقو لے کر جہلم اکیڈمی میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اس تیز دھار چاقو کو لہراتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ آج میں انجینئر محمد علی مرزا کو قتل کر دوں گا، میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں تمہیں بھی قتل کر دوں گا۔ لیکن وہاں پر موجود سیکیورٹی گارڈ اور کچھ لوگ اپنی جان کو شدید خطرے میں ڈال کر اسے دبوچ لیتے ہیں اور اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ابھی تک کی رپورٹس کے مطابق اس لڑکے کا نام علی حسن رضوی ہے، جو TLP کے ایک مدرسے جس کا نام جامعہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے قرآن پاک کو حفظ کر رہا تھا، اور اس مدرسے کی بنیاد خود علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے رکھی تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ پکڑے جانے کے بعد یہ لڑکا وہاں سے بھاگنے کی بھی کوشش کرتا ہے اور سارا کا سارا اس کا عشق رسول دروازے پر ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن آخرکار اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور پوری انویسٹیگیشن کے بعد قانونی طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اس کے خلاف ایک FIR بھی درج کروائی گئی ہے۔ یہ پہلی بار نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی ان شدت پسندوں نے یہی طریقہ کار اختیار کیے ہیں تاکہ انجینئر صاحب کی سچائی کی آواز کو دبایا جائے، لیکن الحمدللہ ہر حملے کے بعد انجینئر صاحب نے مزید اور زیادہ پیشن کے ساتھ قرآن و سنت کی اصل دعوت کو عام کیا اور ان دینی لبادہ اوڑے ہوئے علماء سو کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا، اور اب ان فرقہ پرست ملاؤں کے پاس کسی چیز کا جواب نہ تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ ذلیل حرکتیں شروع کر دی۔ ابھی تک انجینئر صاحب پر جتنے بھی مرڈر اٹیمپٹس ہوئے ہیں، اس کے سمیت وہ تمام کے تمام TLP سے متاثر تھے۔ اب تو کم سے کم ہمیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ جن مدرسوں میں ہم دینی تعلیم کے لیے چندہ دیتے ہیں، یہ کوئی دینی درسگاہ نہیں بلکہ اپنے فرقوں کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں، اور ان فرقہ پرست علماء کا کام صرف ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پھیلانا ہے اور قتل کے فتوے جاری کرنا ہے۔ اب ان مدرسوں کی آؤٹ پٹ علماء کرام نہیں بلکہ قاتلین ہیں، جو قرآن پاک کے طالب علم ہونے کے باوجود یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ کسی کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ خیر، ان سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے قرآن پاک کی تعلیمات پر غور و فکر کرنے کے بجائے صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ بہرحال ان قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہوئے لڑکوں کو گرفتار کرنا آخری حل نہیں ہے، ہمیں ان کے ان ہینڈلرز کے خلاف بائیکاٹ کرنا ہوگا جو انہیں اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے پر موٹیویٹ کرتے ہیں اور ان نوجوان کمسن بچوں کو برین واش کرتے ہیں، ورنہ یہ سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے اداروں کو یہ چاہیے کہ جو لوگ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹی کروانے پر مجبور کرتے ہیں انہیں گرفتار کیا جائے، ورنہ تو یہ سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ خیر، اس طرح کے پرفتن حالات میں جہاں ہمیشہ آپ کو قتل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہوں، سلام ہے انجینئر صاحب کو جو آج بھی لاکھوں لوگوں کو سچائی کی دعوت دے رہے ہیں۔ وہ چاہتے تو آج کسی اور ملک میں جا کر عیش و آرام کی زندگی گزار سکتے تھے، سوشل میڈیا اور لوگوں سے چندہ لے کر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے کما سکتے تھے، لیکن صرف انہوں نے اللہ کی خاطر خود کو ان تمام چیزوں سے پاک رکھا ہے۔ اللہ پاک سے بھی دعا ہے کہ اللہ پاک انجینئر صاحب کو اس طرح کی سازشوں سے محفوظ فرمائے اور ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، انہیں عمر نوح عطا فرمائے اور ان کے لیے دنیا و آخرت کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔